اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور السحر، اور نور السحر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بزم نعت میں آپ سنیں گے حضور کی شان میں اور مشہور نعت خواں جو حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد سعیدی، آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک انشاءاللہ رہے گا، اور آپ اس محفل میں نعت خوانوں کو سماعت کریں گی اور پاکستان کے معروف نعت خواں جو حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھے نعت خوانوں کو لے کر آؤں جن کو آپ سماعت کریں، جن کو سن کر آپ کی روح تازہ ہو جائے، کیونکہ جب حضور کی نعت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں بہت مشہور نعت خوانوں کی یاد آتی ہے، جس طرح الحاج سعید ہاشمی صاحب اور میرے بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب، راشد آدم صاحب اور یوسف میمن صاحب جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے ان کی بھی ذکر ہوں، ان کے بھی جو انہوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں حضور کے بارگاہ میں، ان کی بھی پڑھی ہوئی نعتوں کو ہم نعت خوانوں سے سماعت کروائیں۔ اور میں آپ کے سامنے حضور کی ایک بڑی خوبصورت نعت جو ہمارے ایک دوست ہیں، بہت شاعر ہیں، بہت مشہور، وہ لکھتے ہیں: در رسول کے سارے حسین مناظر کو، در رسول کے سارے حسین مناظر کو، نظر کے راستے دل میں سمو گیا صاحب، وہیں پہ بارش انوار کا نزول ہوا، وہیں پہ بارش انوار کا نزول ہوا، جہاں بھی ذکر مدینہ کا ہو گیا صاحب، جہاں بھی ذکر مدینہ کا ہو گیا صاحب، جو ان کو صرف بشر مانتا ہے نور نہیں، جو وہ شخص ان کی شفاعت سے تو گیا صاحب، حرم سے طیبہ کی جانب، حرم سے طیبہ کی جانب جو میں روانہ ہوا، حرم سے طیبہ کی جانب اس میں بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے جو گناہ ہے اللہ پاک اس سفر کے صدقے اللہ پاک ہمارے وہ گناہوں کو دھو دے گا۔ تو یہ سرکار کی نعتیں ہیں اور یہ سرکار کا عشق ہے جو ہم دعا کرتے ہیں۔ جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، اور بزم عقیدت میں آپ سماعت کرتے ہیں نعت خوانوں سے نعتیں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے معروف نعت خواں جو ہماری دعوت پر تشریف لائے، میں ان کا بہت شکر گزار بھی ہوں، جناب الحاج ساجد قادری صاحب۔ السلام علیکم ساجد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ساجد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا بہت آپ کو بہت بہت مبارک رمضان، اللہ کی رحمت سے آپ کو بھی بہت مبارک، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اسپیشلی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں فرسٹ ٹائم آپ کو ہوسٹ کی سیٹ پہ دیکھ رہا ہوں، ویسے تو بیسک تو آپ کے سرکار کے ثنا خوانی آپ کا حوالہ ہے، جی ایسا ہی ہے، اور اس وقت آپ کو اس سیٹ پر دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بس آپ دعا کریں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ اور ساجد بھائی حمد باری تعالیٰ سے ہم اس ہماری محفل کا آغاز کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے لکھے ہوئے اشعار فرماتے امام: وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم، اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ایک روایت میں آیا جبریل امین سیدہ مریم پاک کے پاس آئے، فرشتوں کے سردار ہیڈ آف اینجلز، اور آ کے کہنے لگے کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ ایک روایت میں آیا آسین میں، ایک میں آیا گریبان میں آپ نے پھونک ماری جبریل امین نے، اس پھونک کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم پاک کے صدف اقدس میں تشریف لائے۔
امام فرماتے ہیں اللہ کی بڑی نشانی ہے وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. پھونک مارنے والے جبریل امین سیدہ پاک کے پاس آئے اور کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. جبریل امین سے حضور نے پوچھا ہے جبریل تو نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، زمین دیکھی، آسمان دیکھا، کئی معجزہ دیکھا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت کلمن فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. واہ 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 ساجد بھائی کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور اعلیٰ حضرت کا تو جب کلام سنتے ہیں نا قدرتی جو ہے نا ہمارے دلوں میں ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں لکھ رہے ہیں اللہ کی حمد اور اس میں بھی شان ڈھونڈ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. اللہ اکبر. اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو اللہ اکبر ہمتن کرم بنایا. اللہ اکبر. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. اللہ اکبر. اللہ ساجد بھائی یہ ہوتا ہے رمضان کیسے گزرتا ہے؟ الحمدللہ روٹین میں آپ کو پتہ ہے محفلوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ختم القرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، پھر چینلز کی کچھ تراویح 6 روزہ پڑھتے ہیں 27 روزہ پڑھتے ہیں. حضور میں 27 روزہ ہی پڑھتا ہوں تراویح. اچھا اچھا. اللہ کی رحمت سے. پہلے تو الحمدللہ جب یہ کووڈ-19 نہیں تھا تو الحمدللہ رمضان مدینہ پاک میں اللہ بس آپ ساتھ ہوتے ہم ساتھ بھی ہوتے تھے. یہ پچھلا سال اور یہ جو ہے نا 5-6 روزے یہاں پر ہوتے ہیں، اس کے بعد مدینہ پاک میں ہوتے ہیں، وہاں کی سحریاں وہاں کی افطاریاں. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بھی انٹرو اپنا دیا، انٹرو میں ایک میں نے شعر پڑھا جو مجھے بڑا خوبصورت لگا تھا کہ حرم سے طیبہ کی جانب جو میں روانہ ہوا. اللہ اکبر. حرم کی طیبہ سے حرم سے طیبہ کی جانب جو میں روانہ ہوا سفر وہ میرے گناہوں کو دھو گیا صاحب. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. یعنی شاعر کا کتنا ایمان ہے کہ ہم مدینہ پاک کا اگر سفر بھی کرتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ سرکار نے اس کرم کو فرمایا اور ہمارے گناہوں کو دھو گئے. نص قرآنی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں اچھا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں اللہ اور یہ تمہارے لیے استغفار کرے تو میں تمہارے گناہوں کو بخشوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساجد بھائی ناز شریف اللہ رب العزت نے یہ سبب بتا دیا اپنے حبیب کی بارگاہ میں آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور یہ تمہارے لیے استغفار کریں تو میں تمہارے گناہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساجد بھائی یہ جو بزم ہم نے جو سجائی ہے بزم عقیدت اس میں ہم صرف نعت شریف حضور کی سماعت کریں گے انشاءاللہ اور اچھے نعت خوانوں کو بلائیں گے ماشاءاللہ اور حضور کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں گے اور اس کا ایصال ثواب جو ہم بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی یہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے ہماری جو بزم عقیدت جو پروگرام ہے یہ پورا ایصال ثواب ذوالفقار. کیا بات ہے. ذوالفقار بھائی کی کیا بات تھی. میرا تو آپ کا تو دھیرے نہ ساتھ رہا. جی جی میرے بھی سفر ہوئے. انگلینڈ کا سفر میں نے ذوالفقار بھائی کے ساتھ کیا. میں ہالینڈ تھا اور بھائی موریشس جا رہے تھے. ہم دبئی ایئرپورٹ پہ ساتھ ہوئے. پھر دبئی ایئرپورٹ سے ہم ساتھ موریشس گئے. انٹرنیشنل سفر میں ذوالفقار بھائی کے ساتھ کافی کی. شخصیت بڑی پیاری تھی. مطلب کلیئر تھا بوٹم سے مطلب آپ دل کے سائڈ سے بھی دیکھ لیں اور فیس سے بھی چہرے سے بھی انداز سے بھی وہی بات نیچرلٹی تھی پیور. کیا بات تھی کیا بات. اللہ کی رحمت ہو اور اتنی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. ہر آنکھ اشکبار جو ملا نہیں کبھی ذوالفقار بھائی سے وہ بھی آنکھ میں نے دیکھی ایسی وہ اشکبار تھی. اشکبار تھی. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام. ساجد بھائی کو نعت سنا دیں. اللہ اکبر. میرا دل چاہ رہا ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وہ خوبصورت کلام جی جی سنائیں. امام علیہ سنت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری
گلی سے جائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں منت غیر کیوں اٹھائیں منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں غم بزم کا نام کیا ہے نور عقیدت بزم عقیدت خوب ہے قید غم میں غم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں کیا توسل تھا اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں ڈے آف ججمنٹ محشر کا میدان ہمارے اعمال کے سبب فرشتے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف تشریف لائیں گے آمنہ کے لال جب حضور تشریف لائیں گے نا گناہگار ضرور ہیں غدار نہیں فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائیں گے دنیا میں اگر شہزاد بھائی بندہ کسی پوائنٹ پہ کسی محکمہ میں کسی ادارے میں پھنستا ہے اور اس کے تعلق والا بندہ ادھر پہنچتا ہے تو بندہ چوڑا ہو جاتا ہے اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ محشر کا میدان ہے آقا تشریف لا رہے ہیں کوئی گناہگار امتی کو فرشتے لے جا رہے ہیں اپنی فیلنگز کیا ہوں گی امام فرماتے ہیں دیکھ کے غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی گئے اب تو چھاؤنی فرشتے لے جا رہے تھے رک گئے ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ اس کو لے جانا ہے کہ نہیں کیونکہ جس کے لیے محشر کا میدان سجا ہے وہ تو آتے ہوئے سے دیکھ کے مسکرائے گئے چھائی گئے اب تو چھاؤنی اب عاشق کہے گا پرواہ نہیں حشر ہی آ نہ جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا نراستم کہ جرم پہ گر لجائے غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام ساجد بھائی نے پیش کیا اور میں چاہوں گا کہ باتیں کم ہوں نعتیں زیادہ ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس تو ساجد بھائی ایک اور کلام کیا بات ہے سبحان اللہ لیکن ساری نسبت مصطفیٰ کی بات ہے بھائی ہم اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں ایک ساتھ یہ بھی حضور کی نسبت کی بات ہے ایسا ہی ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو یہ انہی کا کرم ہے تو میں کون ہوں میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت اللہ سرکار کی نسبت ایسی ہے کہ ان کا منگتا ہوں کن کا منگتا جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے دمک جائے مغک جائے بنے رونق گلزار میں ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے
کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے اور ہے یہ ایمان ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ ایمان کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ایمان ہے قال مصطفیٰ قرآن ہے حال مصطفیٰ آقا تاریکی گور سے بچانا آقا تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفیٰ تو ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لغد میں میری ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لغد میں میری کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میں تو عابد ہوں علی پاک کے بچوں کا گدا خالی دامن وہ تو میرا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ ساجد بہن نے جو دوسرا کلام بھی پیش کیا وہ بھی اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور اسی شعر پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل اسی وقت انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی بزم عقیدت میں جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اور میں ساجد بھائی سے بھی کہوں گا ساجد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور امید کریں گے انشاءاللہ آپ پھر ہماری بزم میں انشاءاللہ شریک ہوں گے بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان